وہ جو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات کے سائنسدان سارے مل جائیں، ساری طاقتیں مل جائیں، مل کے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا، چیلنج کیا ہے، اور مکھی کو بھی ایک حقیر مخلوق جانتے ہوئے کہ ہم سب ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، تو باقی انسان پیدا کرنا، باقی چیزیں پیدا کرنا یہ تو بات کی بات ہے، ایک مکھی پیدا کر دیں، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائے تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکبر، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر یہ سارے اکٹھے بھی ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیلنج کیا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، اللہ اکبر، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی سے وہ جو ذرہ کھانے کا ہے یہ اس سے واپس نہیں چھین سکتے، طاقت تو یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے شریک بنائے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، ما قدر اللہ، اسی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جو بندگی کرتے ہیں اور کتنے کمزور ہیں جو بندگی کیے جاتے ہیں، جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور، اور جن سے جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اچھا، یہ جو مکھی سے کھانا چھیننے والی بات میں کسی جگہ درس میں کر رہا تھا، تو ہمارے کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر صاحب ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے بعد میں، اور انہوں نے بعد میں مجھے لٹریچر بھی دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مکھی کی مثال اللہ نے کھانا چھیننے کی دی ہے یہ بڑی عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ مکھی سے کھانا چھینا جا سکتا ہی نہیں، دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر لیں، مکھی جب ایک دفعہ ذرہ کھانے کا اٹھا لیتی ہے تو اللہ نے یہ مخلوق پیدا ہی ایسے کی ہے کہ اس سے وہ ذرہ واپس چھینا جا سکتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے مجھے پورا اس کا ڈائجسٹو سسٹم بتایا، مجھے ایک کاغذ بھی دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی جب، اس کا نظام یہ ہے کہ مکھی کوئی چیز، ہارڈ چیز یعنی جو ٹھوس چیز ہے، اس کو وہ اٹھا کے نگل نہیں سکتی، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں۔ اس کو اللہ نے ایک ایسا فلوئڈ دیا ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی چیز کھانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے اندر سے وہ فلوئڈ اس کے اوپر ڈالتی ہے، اس کے پاس وہ فلوئڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا، وہ پہلے اس کھانے کے اوپر وہ اپنا فلوئڈ ڈالتی ہے۔ جب وہ ڈالتی ہے تو اس کا نتیجے میں وہ جو اس کے سامنے اتنی خوراک ہوتی ہے وہ ٹھوس سے مایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب وہ ٹھوس سے مایا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ وہاں سے اٹھاتی ہے تو اپنی ٹیوب کے اندر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو باریک سی ٹیوب عطا کی ہے، تو یہ اس کے اندر اس کو پی جاتی ہے، کیونکہ کھانے کا تو اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جب اٹھاتی ہے تو اٹھاتے ہی فوراً اس کی ٹیوب میں چلا جاتا ہے اور اسی وقت ہضم کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی اس نے وہاں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کوئی ذرہ اس کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ دنیا کی آپ جدید ترین ٹیکنالوجی لے آئیں، بڑی سے بڑی کمپیوٹر ٹیکنالوجی لے آئیں، اس مکھی کے پاس کوئی باہر، اس کے وجود سے باہر کوئی ذرہ ہوگا تو اٹھائے گے نا۔ وہ اس لیے قرآن نے یہ چیلنج کیا، اندازہ کیجئے کہ یہ سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ پیدا کرنے والا سبحان اللہ کتنی بابرکت ذات ہے کہ اس نے یہ جو چیلنج کیا نا، مکھی سے کھانا نہیں چھین سکتے، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی یہ زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ مکھی سے کھانا چھینا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے اس وقت کھانے کا ہضم شروع ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس ذرہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ ذرہ اٹھا کے نہیں چلتی بلکہ اپنی ٹیوب میں ڈال کے چلتی ہے۔
اس لیے کوئی اٹھا سکتا ہی نہیں، اس سے چھین سکتا ہی نہیں. اور قرآن نے یہ چیلنج دیا ہے. سبحان اللہ. ہم مولویوں کو تو نہیں پتا، سائنسدانوں کو پتا ہے. سارے کام اللہ کرتا ہے، پیدا کرنے والا وہ. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھتا ہے نا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کرنی اور بھرنی والے ہیں، ارونی ماذا خلقوا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے. اگر تو کچھ پیدا کیا ہے تو چلے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، تم ان کی بندگی بھی کر لو. اگر پیدا کرنے والا وہ ہے، آپ پوچھتے ہیں کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں پیدا کرنے والا کون؟ مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ. اور اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی صفات بیان فرمائی، بالعموم وہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ تاریخ میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے آسمان میں نے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے مخلوقات میں نے پیدا کی، اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں نے بچھونا بنائی، اللہ فرماتا ہے آسمان میں نے چھت بنایا، اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے بارش برساتا ہوں. تو تاریخ کا کوئی مشرک ایسا نہیں آیا، تاریخ کا کوئی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ یہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی کرتا ہی نہیں.